اور آپ کے توسط سے اور آج کے اس اجلاس چونکہ یہ اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا تھا اس کے توسط سے بھی میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو قانون کے مطابق جو چیز بنتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ایک پورا موقع فراہم کیا آپ نے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ مائی کیس اور آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس دی کیس وچ از سب جوڈس، اور وہ اس کا فورم اور ہے، لیکن اس کے باوجود پورا موقع اس ایوان نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا کہ وہ اپنا کیس ایکسپلین کریں، اور میرے خیال میں آج جس مقصد کے لیے اجلاس بلوایا تھا اپوزیشن نے، وہ میرے خیال میں اس مقصد کی کافی حد تک تکمیل ہو چکی ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو تھا اس حکومت کا آپ کا جو آپ نے فرض پورا کیا، اس حکومت کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو، جمہوریت کو کس طریقے سے چلانا ہے، لیکن کچھ باتیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی ہیں میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کلیئر کروں۔ نیب کے حوالے سے بات کی، ان کا حق بنتا ہے، وہ نیب کے حوالے سے جو مرضی ڈسکس کریں، نیب کی اچھائیاں، نیب کی برائیاں، لیکن جناب اسپیکر آشیانہ اسکیم کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار بات انہوں نے کی ہے، پتہ نہیں وہ جوش خطابت میں شاید بھول جاتے ہیں یا جوش خطابت میں شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ میجر کامران کیانی کا ذکر ہوا یہاں پر، کہ میجر کامران کیانی کو چودھری پرویز الہی نے ایک کانٹریکٹ ایوارڈ کیا 35 ارب روپے کا، جو انہوں نے کمالات دکھاتے ہوئے اور کمال گورننس دکھاتے ہوئے اس کی کمی کوتاہی کو بھی پکڑا، اس کو انہوں نے وارن بھی کیا، اینڈ دین ہی ہیڈ دی گٹس ٹو اسپیک ٹو دی دین چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ 10 سال حکومت میں رہنے کے بعد ایک ایسا ایوارڈ جو 35 ارب سے 1.5 ارب یا 1 ارب 40 کروڑ پر آ گیا، کیا ایک انکوائری انہوں نے میجر کامران کیانی کے خلاف انیشیٹ کی؟ ایون جسٹ پلیز کوٹ می ون انکوائری وچ ہی انیشیٹڈ اگینسٹ کامران کیانی، اور یہ تو بڑے فخر سے کہا کہ میں کینسلیشن، اچھا اگر کینسلیشن ان کے نزدیک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ گورننس یہ ہے کہ ایک چور چوری کرتے پکڑا جائے، ایک چور فراڈ کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس کا ایوارڈ آپ کینسل کر دیں، تو اف دس از دی فیدر ان دیئر کیپ، پھر اللہ ان کو مبارک کرے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، یہ میں ان کو اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، پورے احترام، آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈس فار ہم، ان کا حق بنتا تھا کہ ان کا پروٹیکشن آرڈر ہوتا، وہ آج تشریف لائے، وہ بھی جتنے وہ خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے میں اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ اس حکومت نے، ہماری حکومت نے اپنی قانونی اخلاقی ذمہ داری پوری کی ہے اور ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ ایوان آپ کو موقع دے رہا ہے، اگر یہ ایوان آپ کو یہ وقت دے رہا ہے اور آپ فیکٹس کو ان کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں اور یہ کہیں کہ میں خادم پنجاب رہا ہوں، جناب والا میں اب کیا مطلب ایک بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں 2-4 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ He wanted to compare himself with the tenure of Chaudhry Parvez Alai, and I have every right to defend my leadership, and I have every right and I will defend my leadership. اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جب چودھری پرویز الہی نے صوبہ چھوڑا تھا، جب اس کی حکومت ختم ہوئی تھی، these are the facts on record، اور میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ تحقیق کی جائے، 100 ارب روپیہ سرپلس چھوڑ کر گیا تھا اس صوبے کو۔ آج یہ مجھے بتائیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، صوبہ پنجاب کتنے ارب کا، مور دین 750، 750 ارب سے زیادہ کا مقروض ہے۔ اور جناب اسپیکر صرف یہ نہیں، کام بھی بتائیں ہمیں، اورنج ٹرین والے آج تک اپنے چیک پیچھے لیے پھر رہے ہیں۔ ہی کوٹڈ رنگ روڈ کی بھی میں ان کے کلیریفائی کرتا جاؤں کہ رنگ روڈ کی زمین جو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی نے وہ زمین رنگ روڈ بنانے کی کوشش کی اور شہر کے اندر گھسا دیا، رنگ روڈ کی 1 انچ زمین چودھری پرویز الہی نے نہیں خریدی۔ دی انٹائر لینڈ واز ڈونیٹڈ بائی پاکستان آرمی۔ اگر بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، میں آج آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، اس کے عوض
آرمی نے 3 ایگزٹس مانگی تھی کہ یہ 3 ایگزٹس ہمیں دے دی جائیں اینڈ وی ول پرووائڈ یو دی لینڈ اینڈ دیٹ لینڈ واز پرووائڈیڈ اینڈ گفٹڈ اینڈ ڈونیٹڈ بائی پاکستان آرمی اگینسٹ دی ڈیل آف دوز 3 ایگزٹس. پہلی بات تو یہ بتا دوں. دوسری بات یہ بتا دوں کہ شہر کے اندر کئی شہر کے اندر نہیں گھسی وہ. لاہور کے ایک ایک شہری کو چوک پہ کھڑا کوئی کمیٹی بنا کے انہیں چوک پہ کھڑا کر دیں. ایک ایک شہری سے پوچھیں کہ اس رنگ روڈ کی کیا افادیت ہے, اور وہ آج بھی دوائیں دیتے ہیں. آج بھی دوائیں دیتے ہیں کہ رنگ روڈ ایک لاہور کی ٹریفک کے یہ حالات تھے کیونکہ لاہور کی ریسیپی, یہ تو بہت بڑے کلیمنٹ ہے نا لاہور کے, یہ بہت بڑے کلیمنٹ ہے لاہور کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ کی, پروگرس کی, ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی جو ریسیپی چودھری پرویز لائی کے پاس تھی, ان کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتی ان کے پاس, بیکاز ان کی نیت میں حوصلے سے اجلاس بڑے آنے ہیں, اجلاس بڑے ہونے ہیں. حوصلے سے سنو گے شاید اگلے اجلاس جو ہیں چل پڑیں گے. جی عباسی صاحب مجھے پتا ہے مجھے چیئر کو ایڈریس کرنا, آئی نو دیٹ, مجھے اتنا ایک علم ہے. اور دوسری بات جناب اسپیکر, ایک اور بات میں گزارش کر دوں کہ کیونکہ یہ ان کی تو دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں, میں جان دے سکتا ہوں, بٹ آئی ول ناٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ. جناب اسپیکر ان سے پوچھا جائے خدا کے لیے, کبھی تو اس ملک میں ہر آدمی جو اس ملک پہ حکمران رہا ہے, ہر آدمی, میں کسی کو نہیں اس میں بیل آؤٹ کروں گا, نہ اس ملک میں کسی نے کرپشن کی ہے, نہ اس ملک کو کسی نے لوٹا ہے, نہ اس ملک کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کھیلا ہے, نہ اس ملک کے عوام کو آج تک فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. پینے کا پانی جس ملک میں نہ ہو, صاف پانی, جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہوں, اور اس کے بعد مجھے بتائیں یہ اربوں ہزارہ اربوں کا قرضہ کدھر گیا جناب اسپیکر؟ کون کھا گیا یہ قرضہ؟ کسی نے تو کھایا ہوگا, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. پرویز لائی کی میں سب کو پتا ہے کہ پاناما کیس میں ایک سوال کا جواب کوئی نہیں پرویز لائی نے نہیں, آپ نہیں دے سکے بھائی, آپ نہیں دے سکے. آپ کا لیڈر آج اس حکومت کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر کے تحت اس ایوان میں بول رہا ہے, آپ کا لیڈر بول رہا ہے. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پورے عزت احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے بات کرنے دے. آپ نے بات نہ کرنے دی تو پورا کچا چھٹا سب کا کھول کر رکھ دوں گا. اس تمام میں سب ننگے ہیں, کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے, کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. جناب اسپیکر بڑے ڈیسک بجائے جا رہے تھے جب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے, بڑے ڈیسک بجائے جا رہے تھے جب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مشرف کے سارے ساتھی دیکھو آج کدھر بیٹھے ہیں. Look, Mr. Speaker, who talks about corruption? Look, Mr. Speaker, who talks about Lotaism? Look, Mr. Speaker, نہیں الحمدللہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا. میں وہ واحد آدمی ہوں جناب اسپیکر, لیٹ می کلیئر اٹ ٹوڈے, میں وہ واحد آدمی ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہ ملیں گے جس نے ڈکٹیٹرشپ کی, آئی ڈڈ ناٹ سرنڈر بفور اینی ڈکٹیٹر. میں نے 5 سال کے بعد اپنے باپ کی قبر دیکھی تھی, میں نے سرنڈر نہیں کیا تھا. میں پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھا. آئی واز ود چودھری پرویز لائی, آئی واز ود چودھری شجاع, ایون ٹوڈے آئی ایم ود دیم اینڈ آئی ایم پراؤڈ دیٹ آئی ایم ود دی لیڈرشپ جس کو اس ملک سے محبت ہے, جس کو اس ملک سے پیار ہے. ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ آج الیکشن ہوئے کل ادھر پرسوں ادھر ترسوں ادھر. نہیں, الحمدللہ آج بھی نون لیگ میں کتنے نام گنواؤں جو پرویز لائی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے, کتنے نام گنواؤں, میں ابھی گنوا سکتا ہوں. بہتر ہے چپ کر کے میری بات سنو, بہتر ہے, میں کسی کی تذلیل نہیں چاہتا. ابھی یہ مولانا صاحب فرما رہے تھے, ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا, بتائیں کدھر جائیں ہم جیسے لوگ, جناب اسپیکر کدھر جائیں ہم جیسے لوگ. ہاں چھپ کر میں نہیں جی ایچ کیو میں جا کے میٹنگیں کرتا, میں نہیں کرتا. آج بھی چیک کرو, ادھر آنے سے پہلے چودھری نثار کدھر بھیجا, کس نے بھیجا, کدھر گیا, چیک کرو, آج بھی چیک کر لینا. دوسری بات سن لیں جناب اسپیکر, مولانا فرما رہے تھے کہ ان کے حلقے کی حالت بہت خراب ہے. ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ اتحادی نہیں رہے. بڑے احترام کے ساتھ بھول جائیں اس کو کہ ایم ایم اے نے چیف منسٹری کی ہے, اس بات کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. ایون دین ایک حکومت بتا دیں
جس میں یہ اتحادی نہیں رہے، اور ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد اگر ان کی حالت ہلکے کی یہ ہے تو پھر بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ جو گڈ گورننس والے چیف منسٹر صاحب تھے، گڈ گورننس والے چیف، جناب اسپیکر آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈز، اٹھ کر چلے گئے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے، پچھلے اسپیکر صاحب نے مجھے ایک دفعہ موقع دیا تھا تقریر کرنے کا، اس دن بھی خواجہ آصف صاحب، میرے منہ سے ہمیشہ خواجہ صفدر صاحب مرحوم کا نام نکلتا ہے، اس دن بھی میرے حصے میں خواجہ آصف صاحب آئے تھے. آج بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتا ہے میں ان کے خلاف بول نہیں سکتا، ان کو بھی پتا ہے اس نے کیا بولنا ہے میرے خلاف، وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، آپ مجھے بتائیں جس ملک میں 10 سال کڈنی سینٹرز، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس، اس لیے ان کو فنکشنل نہ کیا جائے کہ وہ پرویز لائی کے منصوبے اور پرویز لائی کی تختی لگی ہوئی ہے. اینڈ اسٹل دے کلیم کہ وی ہیڈ دی بیسٹ گورننس اراؤنڈ، اسٹل دے کلیم. اور دوسری بات سن لیں جناب اسپیکر، ان کی سب سے بڑی ایک گورننس کی اور مثال دے دوں. 2002 سے لے کر 2007، these are historical facts. These are historical facts, Mr. Speaker. 2002 سے 2007 تک GDP rate of the government of Punjab was 8%. And please, can leader of the opposition tell this August House what was the GDP rate when he ruled this province? It was 3%. کہاں 8%, کہاں 3%. And still he has the guts to ڈسکس کر رہا ہے پرویز لائی کے دورے حکومت کو. بھائی اندھے لولے لنگڑے کو پوچھو، کسی بیوروکریٹ کو پوچھو. اگر بیوروکریٹ کو پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ اگر مجھے عزت دی تھی تو چودھری پرویز لائی نے. اگر کسی عام شہری کو پوچھو گے، اس ملک کے باسی کو پوچھو گے، وہ کہے گا. اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ان میں سے کئی MNA جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آ کر مل کر کہتے ہیں یار دور سے چودھریاں دا سی کتنے پھنس گیا، کتنے رول گیا. یہ بیٹھے ہوئے سامنے. If you want, I can name them. لیکن پلیز فار گاڈ سیک، آپ لوگ جو باہر جا کر رونے روتے ہو، اپنے لیڈر کو بتاؤ کہ اگر اس ملک کو لوٹا ہے، یا کہاں گیا پیسہ جناب اسپیکر، کہاں گیا یہ قرضہ. اگلے دن پرائم منسٹر نے آرڈر کیا کیبنٹ میٹنگ میں، پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ خدا کے لیے اس کابینہ کو بتایا جائے کہ یہ 30,000 ارب کا قرضہ کس منصوبے پر لگا ہے، کہاں گیا ہے. کم از کم پرائم منسٹر قوم کو بتا تو سکے گا. دے آر کرٹیسائزنگ پرائم منسٹر. یہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے بہت سارے منسٹر. آئی ایم آلسو پارٹ آف دی کیبنٹ، آئی ایم آلسو پارٹ آف ہز ٹیم. میں کسی اچھائی برائی میں پڑے بغیر جناب اسپیکر، میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے محترم اراکین ہیں، میں ایک بات ان پہ واضح کرنا چاہتا ہوں. ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو بنے ہوئے. میں نے جو 4-5 کیبنٹ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں حلفاً آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر کی نیت میں، ان کے ارادے میں، ان کی سوچ میں جتنی حب الوطنی دیکھی ہے، واللہ باخدا یہ قریب سے نہیں پہنچا. آئی ایم ناٹ اے PTI مین مسٹر اسپیکر، آئی ایم ناٹ اے PTI مین. میں PTI کا نہیں ہوں. میں آج بھی الحمدللہ چودھری شجاعت کا ورکر ہوں، میں کل بھی چودھری شجاعت کا ورکر رہوں گا. لیکن ایک بات بتا دوں، کسی کی اچھائی، کسی کی بہتر سوچ، کسی کی بہتر حکمت عملی، اس کی کاوش، اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے. آپ نہ بھی برداشت کرو گے تو وہ وزیر اعظم ہے، یہ اٹل حقیقت ہے. آپ نہیں بھی چاہو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. اور مجھے ایک بات میں اور تھوڑا سا جناب اسپیکر، مجھے پتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شکریہ جی. نہیں جی 2 منٹ اور دے دیں جی. انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے یہ نیب والوں نے سوالات کیے ہیں پاک چائنا فرینڈشپ اینڈ پاک ٹرکی فرینڈشپ. میرا نہیں خیال دیر از اے سنگل پاکستانی اراؤنڈ ویدر ہی از ایجوکیٹڈ اور ہی از ناٹ ایجوکیٹڈ. دیر از ناٹ اے سنگل پاکستانی اراؤنڈ جس کو پاک چائنا دوستی پر فخر نہ ہو، جس کو پاکستان اور ترکی کی دوستی پر فخر. یہ ٹھیکیداریاں ہم نے ایسے نہیں کرنے دینی.
کہ یہ تقریر کر کے یہ ٹھیکیداری بننے کی کوشش کریں کہ آئی ایم دی بگیسٹ کلیمر آف پاک چائنا فرینڈشپ اینڈ آئی ایم دی بگیسٹ پلیڈر آف پاک ترکی فرینڈ. یو مائٹ بی بٹ ڈونٹ فارگیٹ دیٹ ایوری پاکستانی از اے پاک چائنا فرینڈشپ کے جو ہے نا وہ دلائل دیتے ہیں. اور دوسری بات جناب اسپیکر، ایک بات انہوں نے کی کہ نیب والوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اتنی جائیدادیں ٹرکی میں ہیں، اتنی ادھر ہیں، اتنی بے نامی ہیں. جناب اسپیکر، کیا وہ وقت بھول گئے ہیں؟ جسٹس کیوم والی کیسٹ تو ابھی بھی مارکیٹوں میں پھر رہی ہے. پیپلز پارٹی والے بھول گئے ہوں گے جناب والا، جسٹس کیوم کی کیسٹ تو ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کتنی اچھی گورننس تھی کہ ججوں کو، ہائی کورٹ کے ججوں کو کہا جاتا تھا میاں صاحب ناراض ہو جان گے جی اس تو تھلے سزا دیتی تھے. اور یہ لوگ میں تو یقین کریں ان کے چہرے دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر حیران ہوتا ہوں. اور آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا. آئی نو you won't allow me to talk more about this, لیکن ایک بات بتا دوں، this government means business. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا ٹرانسپیرنسی، اس ملک میں محنت، اس ملک میں جدوجہد. This is not a group which consists of corrupt people. This is not a group which consists of upstarts. This is not a group which consists of believing in corruption. We believe in transparency. اور جس دن ٹرانسپیرنسی ذرا سے بھی ڈاؤٹ فل ہوئی، خدا کی قسم ہم سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو کیبنٹ سے باہر بیٹھے ہوں گے. اپنا مقابلہ کرپشن کا مقابلہ کرپشن سے کرو. پلیز ڈونٹ کمپیئر یور سیلف وتھ چودھری پرویز لائی. یو آر نو میچ ٹو ہم. یو آر نو میچ ایٹ آل ٹو ہم. وہ کل بھی کیا قائد تھا پنجاب کا، آج بھی لوگ اس کو پنجاب کے قائد کی حیثیت سے اس کی عزت کرتے ہیں اور اس نے ثابت کیا یہ. تھینک یو ویری مچ. اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ کے توسط سے، اور آج کے اس اجلاس چونکہ یہ اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا تھا، اس کے توسط سے بھی میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو قانون کے مطابق جو چیز بنتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ایک پورا موقع فراہم کیا آپ نے، کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ مائی کیس اور آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس دی کیس وچ از سب جوڈس، اور وہ اس کا فورم اور ہے، لیکن اس کے باوجود پورا موقع اس ایوان نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا کہ وہ اپنا کیس ایکسپلین کریں. اور میرے خیال میں آج جس مقصد کے لیے اجلاس بلوایا تھا اپوزیشن نے، وہ میرے خیال میں اس مقصد کی کافی حد تک تکمیل ہو چکی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ یہ تو تھا اس حکومت کا، آپ کا جو آپ نے فرض پورا کیا. اس حکومت کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو، جمہوریت کو کس طریقے سے چلانا ہے. لیکن کچھ باتیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی ہیں، میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کلیئر کروں. نیب کے حوالے سے بات کی، ان کا حق بنتا ہے، وہ نیب کے حوالے سے جو مرضی ڈسکس کریں، نیب کی اچھائیاں، نیب کی برائیاں. لیکن جناب اسپیکر، آشیانہ اسکیم کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار بات انہوں نے کی ہے. پتہ نہیں وہ جوش خطابت میں شاید بھول جاتے ہیں یا جوش خطابت میں شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ میجر کامران کیانی کا ذکر ہوا یہاں پر، کہ میجر کامران کیانی کو چودھری پرویز لائی نے ایک کانٹریکٹ ایوارڈ کیا 35 ارب روپے کا، جو انہوں نے کمالات دکھاتے ہوئے اور کمال گورننس دکھاتے ہوئے اس کی کمی کوتاہی کو بھی پکڑا، اس کو انہوں نے وارن بھی کیا. اینڈ دین ہی ہیڈ دی گٹس ٹو اسپیک ٹو دی دین چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ 10 سال حکومت میں رہنے کے بعد ایک ایسا ایوارڈ جو 35 ارب سے 1.5 ارب یا 1 ارب 40 کروڑ پر آ گیا، کیا ایک انکوائری انہوں نے میجر کامران کیانی کے خلاف انیشیٹ کی؟ ایون جسٹ پلیز کوٹ می ون انکوائری وچ ہی انیشیٹڈ اگینسٹ کامران کیانی. اور یہ تو بڑے فخر سے کہا کہ میں کینسلیشن، اچھا اگر کینسلیشن ان کے نزدیک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ گورننس یہ ہے کہ ایک چور چوری کرتے پکڑا جائے،
ایک چور فراڈ کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کا ایوارڈ آپ کینسل کر دیں تو اف دس از دی فیدر ان دیئر کیپ پھر اللہ ان کو مبارک کرے, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن گزارش یہ ہے جناب اسپیکر, یہ میں ان کو اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے پورے احترام, آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈس فار ہم, ان کا حق بنتا تھا کہ ان کا پروٹیکشن آرڈر ہوتا, وہ آج تشریف لائے, وہ بھی جتنے وہ خوش ہوں گے, ہو سکتا ہے میں اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ اس حکومت نے, ہماری حکومت نے اپنی قانونی اخلاقی ذمہ داری پوری کی ہے اور ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ ایوان آپ کو موقع دے رہا ہے, اگر یہ ایوان آپ کو یہ وقت دے رہا ہے اور آپ فیکٹس کو ان کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں اور یہ کہیں کہ میں خادم پنجاب رہا ہوں, جناب والا میں اب کیا مطلب ایک بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں 2-4 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. He wanted to compare himself with the tenure of Chaudhry Parvez Lai. I have every right to defend my leadership. And I have every right and I will defend my leadership. اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جب چودھری پرویز لائی نے صوبہ چھوڑا تھا, جب اس کی حکومت ختم ہوئی تھی, دیز آر دی فیکٹس آن ریکارڈ, اور میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ تحقیق کی جائے, 100 ارب روپیہ سرپلس چھوڑ کر گیا تھا اس صوبے کو. آج یہ مجھے بتائیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے, صوبہ پنجاب کتنے ارب کا, مور دین 750, 750 ارب سے زیادہ کا مقروض ہے. اور جناب اسپیکر صرف یہ نہیں, کام بھی بتائے ہمیں. اورنج ٹرین والے آج تک اپنے چیک پیچھے پیچھے لیے پھر رہے ہیں. ہی کوٹڈ رنگ روڈ کی بھی میں ان کے کلیریفائی کرتا جاؤں کہ رنگ روڈ کی زمین جو انہوں نے کہا کہ پرویز لائی نے وہ زمین رنگ روڈ بنانے کی کوشش کی اور شہر کے اندر گھسا دیا, رنگ روڈ کی 1 انچ زمین چودھری پرویز لائی نے نہیں خریدی. دی انٹائر لینڈ واز ڈونیٹڈ بائی پاکستان آرمی. اگر بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, میں آج آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں. اس کے عوض آرمی نے 3 ایگزٹس مانگی تھی کہ یہ 3 ایگزٹس ہمیں دے دی جائیں, اینڈ وی ول پرووائڈ یو دی لینڈ, اینڈ دیٹ لینڈ واز پرووائڈیڈ اینڈ گفٹڈ اینڈ ڈونیٹڈ بائی پاکستان آرمی اگینسٹ دی ڈیل آف دوز 3 ایگزٹس. پہلی بات تو یہ بتا دوں. دوسری بات یہ بتا دوں کہ شہر کے اندر, کئی شہر کے اندر نہیں گھسی وہ, لاہور کے ایک شہری کو چوک پہ کھڑا, کوئی کمیٹی بنا کے انہیں چوک پہ کھڑا کر دیں, ایک شہری سے پوچھیں کہ اس رنگ روڈ کی کیا افادیت ہے, اور وہ آج بھی دوائیں دیتے ہیں کہ رنگ روڈ ایک لاہور کی ٹریفک کے یہ حالات تھے. کیونکہ لاہور کی ریسیپی, یہ تو بہت بڑے کلیمنٹ ہے نا لاہور کے, یہ بہت بڑے کلیمنٹ ہیں لاہور کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ کی, پروگرس کی, ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی جو ریسیپی چودھری پرویز لائی کے پاس تھی, ان کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتی ان کے پاس, بیکاز ان کی نیت میں حوصلے سے اجلاس بڑے ہونے ہیں, حوصلے سے سنو گے تو شاید اگلے اجلاس میں چل پڑیں گے. جی عباسی صاحب, مجھے پتا ہے مجھے چیئر کو ایڈریس کرنا, آئی نو دیٹ, مجھے اتنا ایک علم ہے. اور دوسری بات جناب اسپیکر, ایک اور بات میں گزارش کر دوں کہ کیونکہ یہ ان کی تو دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں, میں جان دے سکتا ہوں, بٹ آئی ول ناٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ. جناب اسپیکر, ان سے پوچھا جائے خدا کے لیے, کبھی تو اس ملک میں ہر آدمی جو اس ملک پہ حکمران رہا ہے, ہر آدمی, میں کسی کو نہیں اس میں بیل آؤٹ کروں گا, نہ اس ملک میں کسی نے کرپشن کی ہے, نہ اس ملک کو کسی نے لوٹا ہے, نہ اس ملک کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کھیلا ہے, نہ اس ملک کے عوام کو آج تک فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. پینے کا پانی جس ملک میں نہ ہو, صاف پانی, جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہوں, اور اس کے بعد مجھے بتائیں یہ اربوں ہزارہ اربوں کا قرضہ کدھر گیا جناب اسپیکر؟ کون کھا گیا یہ قرضہ؟ کسی نے تو کھایا ہوگا, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. پرویز لائی کی میں سب کو پتا ہے کہ پاناما کیس میں ایک سوال کا جواب کوئی نہیں پرویز لائی نے نہیں, آپ نہیں دے سکے بھائی, آپ نہیں دے سکے. آپ کا لیڈر آج اس حکومت کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر کے تحت اس ایوان میں بول رہا ہے, آپ کا لیڈر بول رہا ہے. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پورے عزت احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے بات کرنے دے. آپ نے بات نہ کرنے دی تو پورا کچا چھٹا سب کا کھول کر رکھ دوں گا. اس تمام میں سب ننگے ہیں, کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے.
کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. جناب اسپیکر بڑے ڈیسک بجائے جا رہے تھے جب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے, بڑے ڈیسک بجائے جا رہے تھے جب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مشرف کے سارے ساتھی دیکھو آج کدھر بیٹھے ہیں. Look, Mr. Speaker, who talks about corruption? Look, Mr. Speaker, who talks about Lotaism? Look, Mr. Speaker, نہیں الحمدللہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا. میں وہ واحد آدمی ہوں. جناب اسپیکر, لیٹ می کلیئر اٹ ٹوڈے, میں وہ واحد آدمی ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہ ملیں گے جس نے ڈکٹیٹرشپ کے, آئی ڈڈ ناٹ سرنڈر بفور اینی ڈکٹیٹر. میں نے 5 سال کے بعد اپنے باپ کی قبر دیکھی تھی, میں نے سرنڈر نہیں کیا تھا. میں پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھا. آئی واز ود چودھری پرویز رائی, آئی واز ود چودھری شجاع. ایون ٹوڈے آئی ایم ود دیم اینڈ آئی ایم پراؤڈ دیٹ آئی ایم ود دی لیڈرشپ جس کو اس ملک سے محبت ہے, جس کو اس ملک سے پیار ہے. ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ آج الیکشن ہوئے کل ادھر پرسوں ادھر ترسوں ادھر. نہیں, الحمدللہ آج بھی نون لیگ میں کتنے نام گنواؤں جو پرویز لائی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے, کتنے نام گنواؤں, میں ابھی گنوا سکتا ہوں. بہتر ہے چپ کر کے میری بات سنو. بہتر ہے, میں کسی کی تذلیل نہیں چاہتا. ابھی یہ مولانا صاحب فرما رہے تھے, ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا. بتائیں کدھر جائیں ہم جیسے لوگ, جناب اسپیکر کدھر جائیں ہم جیسے لوگ. ہاں, چھپ چھپ کر میں نہیں جی ایچ کیو میں جا کے میٹنگیں کرتا, میں نہیں کرتا. آج بھی چیک کرو, آج بھی چیک کرو. ادھر آنے سے پہلے چودھری نثار کدھر بھیجا, کس نے بھیجا, کدھر گیا, چیک کرو, آج بھی چیک کر لینا. دوسری بات سن لیں جناب اسپیکر, مولانا فرما رہے تھے کہ ان کے حلقے کی حالت بہت خراب ہے. ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ اتحادی نہیں رہے. بڑے احترام کے ساتھ بھول جائیں اس کو کہ ایم ایم اے نے چیف منسٹری کی ہے, اس بات کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. ایون دین ایک حکومت بتا دے جس میں یہ اتحادی نہیں رہے. اور ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد اگر ان کی حالت ہلکے کی یہ ہے تو پھر بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے. یہ جو گڈ گورننس والے چیف منسٹر صاحب تھے, گڈ گورننس والے چیف, جناب اسپیکر آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈز, اٹھ کر چلے گئے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے, پچھلے اسپیکر صاحب نے مجھے ایک دفعہ موقع دیا تھا تقریر کرنے کا. اس دن بھی خواجہ آصف صاحب, میرے منہ سے ہمیشہ خواجہ صفدر صاحب مرحوم کا نام نکلتا ہے, اس دن بھی میرے حصے میں خواجہ آصف صاحب آئے تھے. آج بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی پتا ہے میں ان کے خلاف بول نہیں سکتا, ان کو بھی پتا ہے اس نے کیا بولنا ہے میرے خلاف. وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے جناب اسپیکر, آپ مجھے بتائیں جس ملک میں 10 سال کڈنی سینٹرز, کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس, اس لیے ان کو فنکشنل نہ کیا جائے کہ وہ پرویز لائی کے منصوبے اور پرویز لائی کی تختی لگی ہوئی ہے. اینڈ اسٹل دے کلیم کہ وی ہیڈ دی بیسٹ گورننس اراؤنڈ. اسٹل دے کلیم. اور دوسری بات سن لیں جناب اسپیکر, ان کی سب سے بڑی ایک گورننس کی اور مثال دے دوں. 2002 سے لے کر 2007, these are historical facts. These are historical facts, Mr. Speaker. 2002 سے 2007 تک GDP rate of the government of Punjab was 8%. And please, can leader of the opposition tell this August House what was the GDP rate when he ruled this province? It was 3%. کہاں 8%, کہاں 3%. And still he has the guts to ڈسکس کر رہا ہے پرویز لائی کے دورے حکومت کو. بھائی اندھے لولے لنگڑے کو پوچھو, کسی بیوروکریٹ کو پوچھو. اگر بیوروکریٹ کو پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ اگر مجھے عزت دی تھی تو چودھری پرویز لائی نے. اگر کسی عام شہری کو پوچھو گے, اس ملک کے باسی کو پوچھو گے, وہ کہے گا. اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, ان میں سے کئی ایم این اے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آ کر مل کر کہتے ہیں یار دور سے چودھریاں دا سی کتنے پھنس گیا, کتنے رول گیا. یہ بیٹھے ہوئے سامنے. If you want, I can name them. لیکن پلیز فار گاڈ سیک, آپ لوگ جو باہر جا کر رونے روتے ہو, اپنے لیڈر کو بتاؤ کہ اگر اس ملک کو لوٹا ہے, یا کہاں گیا پیسہ جناب اسپیکر, کہاں گیا یہ قرضہ. اگلے دن پرائم منسٹر نے آرڈر کیا کیبنٹ میٹنگ میں, پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ خدا کے لیے اس کابینہ کو بتایا جائے کہ یہ 30,000 ارب کا قرضہ کس منصوبے پر لگا ہے, کہاں گیا ہے. کم از کم پرائم منسٹر قوم کو بتا تو سکے گا.
they are criticizing Prime Minister. یہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے بہت سارے منسٹر. آئی ایم آلسو پارٹ آف دی کیبنٹ, آئی ایم آلسو پارٹ آف ہز ٹیم. میں کسی اچھائی برائی میں پڑے بغیر جناب اسپیکر, میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے محترم اراکین ہیں, میں ایک بات ان پہ واضح کرنا چاہتا ہوں. ابھی 2 مہینے ہو گئے گورنمنٹ کو بنے ہوئے. میں نے جو 4-5 کیبنٹ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن میں حلفاً آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر کی نیت میں, ان کے ارادے میں, ان کی سوچ میں جتنی حب الوطنی دیکھی ہے, واللہ باخدا یہ قریب سے نہیں پہنچ سکتی. آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی مین مسٹر اسپیکر, آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی مین. میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں. میں آج بھی الحمدللہ چودھری شجاعت کا ورکر ہوں, میں کل بھی چودھری شجاعت کا ورکر رہوں گا. لیکن ایک بات بتا دوں, کسی کی اچھائی, کسی کی بہتر سوچ, کسی کی بہتر حکمت عملی, اس کی کاوش, اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے. آپ نہ بھی برداشت کرو گے تو وہ وزیر اعظم ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. آپ نہیں بھی چاہو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. اور مجھے ایک بات میں اور تھوڑا سا جناب اسپیکر, مجھے پتہ ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شکریہ جی. نہیں جی 2 منٹ اور دے دیں جی. انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے یہ نیب والوں نے سوالات کیے ہیں پاک چائنا فرینڈ شپ اینڈ پاک ٹرکی فرینڈ شپ. میرا نہیں خیال دیر از اے سنگل پاکستانی اراؤنڈ, whether he is educated or he is not educated. There is not a single Pakistani around جس کو پاک چائنا دوستی پر فخر نہ ہو, جس کو پاکستان اور ترکی کی دوستی پر فخر. یہ ٹھیکیداریاں ہم نے ایسے نہیں کرنے دینی کہ یہ تقریر کر کے یہ ٹھیکیداری بننے کی کوشش کریں کہ آئی ایم دی بگیسٹ کلیمر آف پاک چائنا فرینڈشپ اینڈ آئی ایم دی بگیسٹ لیڈر آف پاک ترکی فرینڈ. یو مائٹ بی, بٹ ڈونٹ فارگیٹ دیٹ ایوری پاکستانی از اے پاک چائنا فرینڈشپ کے جو ہے نا وہ دلائل دیتے ہیں. اور دوسری بات جناب اسپیکر, ایک بات انہوں نے کی کہ نیب والوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اتنی جائیدادیں ٹرکی میں ہیں, اتنی ادھر ہیں, اتنی بے نامی ہیں. جناب اسپیکر, کیا وہ وقت بھول گئے ہیں؟ جسٹس کیوم والی کیسٹ تو ابھی بھی مارکیٹوں میں پھر رہی ہے. پیپلز پارٹی والے بھول گئے ہوں گے جناب والا, جسٹس کیوم کی کیسٹ تو ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کتنی اچھی گورننس تھی کہ ججوں کو, ہائی کورٹ کے ججوں کو کہا جاتا تھا میاں صاحب ناراض ہو جان کے جو اس تو تھلے سزا دیتی تھے. اور یہ لوگ میں تو یقین کریں ان کے چہرے دیکھ کر, ان کی باتیں سن کر حیران ہوتا ہوں. اور آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا, آئی نو you won't allow me to talk more about this, لیکن ایک بات بتا دوں, this government means business. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا ٹرانسپیرنسی, اس ملک میں محنت, اس ملک میں جدوجہد. This is not a group which consists of corrupt people. This is not a group which consists of